حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب کا MPA اس وقت ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، مختصر وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی صاحب سے یہ درخواست کروں کہ گویا دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اجتماع کے تمام ہی شرکاء تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت جی سے درخواست کریں نا کہ وہ تشریف لائیں اور دعا کے ساتھ اس مجمع کو رخصت کریں۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، بس کمی ہے تو ایک میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا گیا، سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا۔ حضرت اٹھ کر دیکھیے نا، آپ کے متعلقین شرق و غرب سے تشریف لائے ہیں، پہلے آپ انہیں دعا دے کر روانہ کیا کرتے تھے، آج یہ آپ کو دعا دے کر روانہ کرنے آئے ہیں۔ ہر آنکھ چاہتی ہے کہ وہ حضرت کو ایسا دیکھ لے کہ اس وقت دنیا میں اس کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کہ وہ اپنے شیخ کی زیارت کرے۔ الفاظ تعزیت کے لیے ختم ہو گئے۔ میرے والد شہید رحمت اللہ علیہ کی جدائی کا صدمہ اور شہدائے ناموس صحابہ کے قائدین کے صدمات ہم نے برداشت کیے، لیکن جب بھی کبھی ٹھوکر لگی خانقاہ میں حضرت کے پاس آئے، دست شفقت رکھا، خدا کی قسم ایسی دل پہ مرہم آ جاتی کہ ہم اپنا غم بھول جاتے۔ خدا کرے اب ایسے صدمات نہ آئیں، چونکہ دلاسا دینے والا اب نہیں رہا۔ خدا کرے اب ایسے صدمات کسی پر نہ آئیں۔ سرپرستی کرنے والی شخصیت حضرت حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی شکل میں جو ہمارے سروں پر تھی وہ نہیں رہی۔ آخری بات وہی عرض کرتا ہوں جو حضرت والد شہید رحمت اللہ علیہ کے جنازہ میں علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے کی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا بھائی بات یہ ہے، کام اللہ کا ہے اور اللہ وہ ہے جسے موت نہیں آتی۔ اللہ حی القیوم ہے۔ 22 جمادی الثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات، اور 22 جمادی الثانی کو سلسلہ نقشبند کے روشن چراغ حضرت پیر عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ اور حضرت جی پیر مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ کا ہم سے بچھڑ جانا، درست فرمایا حضرات نے، وہ ایک چراغ تو گیا لیکن کئی چراغ روشن کر گیا۔ مہد الفقیر کے ساتھ کی نسبتیں ہماری قائم ہیں، قائم رہیں گی انشاءاللہ۔ حضرت کے صاحبزدگان حضرت مولانا حبیب اللہ نقشبندی حفظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا حافظ سیف اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت مولانا حبیب اللہ جنہوں نے اس مدرسے میں، صحیح بات یہ ہے کہ حضرت کا جو اعتماد حضرت شیخ الحدیث صاحب کو حاصل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور وہ صفات ان میں رکھی ہیں کہ انشاءاللہ حضرت کے بعد یہ گلشن حضرات کی شب و روز کی محنت کے ساتھ اسی طرح جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ عمرہ کے سفر پر تھے، وہ تشریف نہ لا سکے، ان کی طرف سے بھی میں اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ علامہ غازی اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ سفر کرنا چاہتے تھے لیکن موسم کی وجہ سے وہ نہ پہنچ سکے۔ ہمارا اس خانقاہ سے جو تعلق تھا، حضرت کے خاندان سے جو تعلق تھا، وہ قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔